اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع گفتگو کی طرف، اور آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے صدقہ اور خیرات۔ مولانا شفاعت صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرتی ہوں۔ میرا پہلا کویسچن ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تو صدقہ اور خیرات پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اس کی آپ ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اے ایمان، اے لوگو، تم نماز قائم کرو، ہاں جی، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جی، اسلام میں آپ جو بھی عمل کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتا ہے۔ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے، اس حدیث کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جب آپ اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں آپ پر خرچ کرے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی روایت ہے، نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، کہ جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ کو اپنے کنبے سے بڑا پیار ہے۔ جب آپ ان پر خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو سہولتیں بھی دے گا، آپ کے لیے امور بھی میسر کرے گا، اور آپ کے لیے وسعت اور فراخی بھی پیدا کرے گا۔ ڈاکٹر اسامہ، جب ہم خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا ہمیں سب پہ خرچ کر دینا چاہیے، یا کچھ خاص لوگ ہوں گے جن کے اوپر ہم صدقہ اور خیرات خرچ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ میں فرق ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ کی بات ہے وہ تو فرضیت ہے، صدقہ جو ہے وہ خرچ کرنا، یہ دو قسم کا ہوتا ہے صدقات۔ ایک ہیں جو فرض ہیں، جو واجب ہیں آپ کے اوپر، فرض میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، صدقۃ الفطر آ جاتا ہے، اور ایک نفلی صدقات ہیں۔ جو زکوٰۃ ہے، اس کی جو نصاب ہے، اس کا اسلام نے مقرر کیا ہے، اس کے مصارف بھی جو 8 قرآن کریم میں بیان کیے گئے کہ کن کن پر آپ نے خرچ کرنا ہے۔ لیکن جو نفلی صدقات ہیں، جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس میں بھی بتایا گیا کہ افضل وہ لوگ ہیں جو مساکین ہیں، غرباء ہیں، اور فرمایا ان غرباء مساکین میں اگر آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ افضل ہیں۔ یہاں پر آپ کو دوہرا اجر ملے گا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا، ایک صلہ رحمی کا اور ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دوہرا اجر مل رہا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں و اقارب میں دیکھنا ہے کون لوگ ہیں جو واقعی حقدار ہیں، جو مستحق ہیں، جو مساکین ہیں، غرباء ہیں، ان پر ہمیں خرچ کرنا ہے۔ یہیں پر ہی ہم بات کریں گے پیر صاحب۔ اگر ہم اپنے ہی رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات وہاں پہ ہماری انا آ جاتی ہے، یا دوسرے کی دل آزاری نہ ہو اس لحاظ سے بھی، لیکن ہم نے دینا ہوتا ہے صدقہ یا زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے کہ اگلے کی دل آزاری بھی نہ ہو اور آپ زکوٰۃ بھی ادا کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم موضوع ہے آج کا۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے بارے میں مشہور تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جب کسی کو دیں تو اس کو بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، حالانکہ یہ بتانا ضروری ہے۔ میں وہی ادھر آ رہا ہوں، یہ مشہور ہے عوام میں، لیکن یہ بتانا درست نہیں ہے۔ اصل میں اسلام دوسرے کمزور بندے کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے، تو جب زکوٰۃ دے، صرف جب جس بندے کو زکوٰۃ دینے جا رہے ہوں اس بندے کا آپ نے دیکھنا ہے کیا وہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اور اب یہ زکوٰۃ جو ہے، جو خامد ہے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی خامد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن جو آپ کے بہن بھائی ہیں جو آپ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہیں، وہ ان کا انڈیپینڈنٹ اپنا پورا نظام ہے۔ تقویٰ تو یہ کہتا ہے کہ ان کو بھی زکوٰۃ نہ دی جائے، لیکن کیونکہ وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ کے خون کا رشتہ ہے، حصہ ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ہمارے جو فقہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن پہلے جو میں نے بات کی ہے کہ اگر آپ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں، الگ سے ہیں، ویک، ان کا کاروبار نہیں ہے۔ دوسرا یہ جو ہے بات ہے کہ لیکن اگر سب مل کے اکٹھے رہتے ہوں اس صورت میں کیا؟ وہاں نہیں، وہاں تو فرض ہے، وہاں تو ان کا خیال رکھنا فرض ہے۔ اگر الگ سے ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، کوئی بیمار ہو، ان کو اس کا کاروبار الگ تھا، وہ کمزور ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو اس صورت میں ہم ان اپنے عزیز و اقارب یہ زکوٰۃ دیتے وقت ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، سب سے پہلے بڑے بڑے اداروں کو، بڑے بڑے جو ٹرسٹ ہیں ان کو زکوٰۃ دینے سے پہلے ہمیں یہ نقطہ شریعت کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے،
اپنے ہمسایوں میں، اپنے محلے میں، اور یہاں تک کہ جہاں جہاں بھی آپ کے جو دوست عزیز و اقارب ہیں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ سال بھر انہوں نے کس طرح مجھ سے قرض مانگا اور ان کی کس حالت میں رہتے، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب جہاں پہ بہت سے ہم صدقہ اور زکوٰۃ کی جہاں بات کرتے ہیں، وہاں پہ ابھی نقشبندی صاحب نے فرمایا کہ آپ جو بیمار ہیں ان کے اوپر بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہی فرمایا نا پیر صاحب آپ نے؟ بیمار ہوں یا کمزور ہوں، اور ساتھ وہ جو اگر کوئی قیدی ہے، قیدی کو زکوٰۃ جو 8 مصارف انہوں نے اشارہ کیا، وہ ایک الگ پورا ایک چیپٹر ہے کہ زکوٰۃ قیدی کو دی جا سکتی ہے، مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر مسافر کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس نے خرچ کرنا ہے اور وہ سفر میں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اب ان سب کو ہم نے زکوٰۃ جو دینی ہے، ہمیں ٹھیک انداز سے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے؟ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا واضح اصول ارشاد فرمایا ہے، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ تم ابتدا ان سے کرو جو تمہاری زیر کفالت ہیں۔ اب زیر کفالت میں ایک تو وہ فقہی زیر کفالت آتا ہے نا کہ جس پر زکوٰۃ نہیں خرچ ہوتی، مثلا میرے ماں باپ میری ذمہ داری ہیں، اولاد بھی زکوٰۃ نہیں خرچ کر سکتا، میرے بچے جو نابالغ ہیں اور میرے زیر کفالت ہے۔ اچھا، اگر اولاد بالغ ہو جائے اس صورت میں، اگر وہ پھر بھی آپ کے زیر کفالت ہے، مطلب ایجوکیشن کر رہی ہیں یا ابھی اس نے بزنس شروع نہیں کیا، تو آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور بتانا ہرگز ضروری نہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے۔ اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں، مستحق ہونا ضروری ہے، مستحق کو آپ زکوٰۃ دیں، اور اگر وہ پتہ چل جائے کہ وہ نہیں لے گا زکوٰۃ سمجھ کر، زکوٰۃ جاننے کے بعد، تو پھر حکم یہ ہے کہ وہاں پر زکوٰۃ کے بغیر آپ یہاں تک کہ اس زکوٰۃ کو ہدیہ تحفہ کہہ کے بھی، تاکہ اس کا اندر سے ضمیر مطمئن ہو، وہ جس طرح نقشبندی صاحب نے فرمایا کہ در حقیقت اسلام اس زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور اس کے ساتھ انفاق، پھر اس کے ساتھ قرض حسنہ، یہ 4 لفظ ہیں قرآن پاک میں، 5 لفظ، ایک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو فرض ہے کہ آپ نے 2.5% اللہ کے مال میں سے دینی ہے، اور یہ زکوٰۃ کا جو ذکر ہے یہ قرآن کی ان صورتوں میں ہے جو صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا زیادہ ذکر نہیں ہے، مکی صورتوں میں زیادہ ذکر انفاق فی سبیل اللہ کا ہے، جس طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے آپ کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر اسامہ آپ مجھے اس بات کی طرف اشارہ کر دیجئے کہ جیسے ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ مکی صورتوں میں نہیں ہے، مدنی صورتوں میں ہمیں یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، بڑا اہم سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں قرآن کریم میں، اگر آپ اسے پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کے آغاز میں سورہ بقرہ کے شروع میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، مومن وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر غیب کا یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جن کو جو دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب جو مدینہ کی بات ہے اور مکے کی بات ہے، مدینہ میں کیونکہ ایک پوری ریاست تشکیل ہو چکی تھی، ریاست بن چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مدینہ تھے اور ریاست کے سربراہ تھے، حکمران تھے، وہاں پہ زکوٰۃ کا رائج ہونا، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا وہ اس لیے تھا کہ وہاں پہ ٹیکس کی صورت میں بھی زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، اور صاحب نصاب کے اوپر جو تھی وہ زکوٰۃ فرض تھی۔ اب زکوٰۃ مسلمانوں پہ فرض تھی، اور جو جزیہ جو تھا وہ غیر مسلموں کے اوپر لازم تھا کہ وہ ریاست کو چلانے کے لیے جو اس کا نظام و انصرام تھا اس کے لیے زکوٰۃ جو تھی وصول کی جاتی تھی مسلمانوں سے، اور جزیہ جو تھا وہ غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا تھا۔ اب بات یہ ہے جو علامہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، انفاق فی سبیل اللہ کی، صدقہ خیرات کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہ کا دیا ہوئے مال ہے نا۔ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم ڈاکٹر صاحب ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین یہاں پہ وقت ہو چکا ہے ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ زکوٰۃ کن اموال پر لاگو ہوتی ہے۔ تو نقشبندی صاحب آپ اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ سب سے پہلے تو جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنی زکوٰۃ؟ 2.5% ہوتی ہے۔ مثلا 1 لاکھ روپیہ اگر ہے، پہلے تو ہم
چاندی کا سونے کا ریٹ نکال لیں گے، اور اسی طرح جتنے بھی بزنس ہیں جو پیسہ بچا ہوا ہے، جس پیسے کو پورا ایک سال مکمل ہو جائے اور وہ سیو رہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اچھا مثال کے طور پہ 2.5% ہے، میں آ رہا ہوں آپ کا 2.5% ہے، اور اگر 1 لاکھ روپے کے میں آسان الفاظ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2500 روپیہ بنتا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ، یہ سامعین سنیں، 1 لاکھ روپے کے اوپر 2500 روپیہ 2.5% بنتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے اگر پلاٹ خریدا ہے کاروبار کی نیت سے، تو اس کو جب سال پورا ہو جائے گا، جو اس کا پرافٹ بنا ہے، جو اس کی انکریز ہوا ہے، اس کی اماؤنٹ انکریز ہوئی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جو میری دکان، میرے کاروبار، میرے کارخانے کے اندر سامان پڑا ہوا ہے، اور جو سامان سال بھر پڑا رہا ہے اور اس کی جو اماؤنٹ بڑی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور یہاں میں احتیاط کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گاڑیاں ہیں رینٹ پہ چل رہی ہیں یا فیکٹری رینٹ پہ، تو اس کے اوپر بھی ہوگی، لیکن اگر گاڑیاں استعمال میں ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح میں پلیز میں آ رہا ہوں، پھر اسی طرح جو گھر ہوتا ہے، اگر گھر آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، جو اس کی اماؤنٹ بنتی ہے، جو اس کی ویلیو بنتی ہے۔ اگر گھر آپ کے 20 ہیں، 10 ہیں، 2 ہیں، یا ہر شہر میں گھر ہے اور وہاں آپ جا کے خود رہتے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر جہاز آپ کا رینٹ پر چل رہا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر جہاز کی حد تک بھی آپ اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ کے استعمال میں نہیں۔ اب یہ بات ہے کہ زکوٰۃ سید زادوں کو نہیں دی جا سکتی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو آپ کے منہ میں کوئی چیز چلے گی کھانے والی، چھوارے روایت میں آتا ہے، وہ جب چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے اپنی مقدس انگلی مبارک سے امام حسن کے نازک اور بڑے ہی پیارے منہ مبارک سے وہ بڑے ہی پیار سے وہ جو چھوارا تھا باہر نکالی، چھوارا یا کھجور آپ اس کو کہہ لیں، وہ باہر نکالی۔ کیا اس سے ثابت کیا ہوا کہ سید کو جو آل رسول ہیں یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ان کو زکوٰۃ جائز نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کیا کیا جائے، جو اگر غریب ایسے سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، تو ان کا ایک ہمیں مسلمانوں کو الگ سے اہتمام کرنا چاہیے، جس طرح ہم اپنی ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کرتے ہیں، تو کہ ایسا سسٹم بننا چاہیے۔ جو لوگ بینک والا سسٹم ہے وہاں بھی زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے۔ ہاں جی، ہم بینک والے سسٹم کی طرف آتے ہیں نقشبندی صاحب، لیکن بات وہی آپ کی ہی بات سے میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں